نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ذکر کرتا ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے جس سے وہ ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ جل شانہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا 4 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، 3 یہ کلمے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور چوتھا وہ والدین جن کا بچہ چھوٹا بچہ تھا وہ فوت ہو گیا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ اللہ جل شانہ کو یہ 4 چیزیں بہت محبوب ہیں، تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں صبح اور شام جو پڑھا کرتے تھے، ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں، اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور استغفار کرنے والے بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ اس کو غیبی خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا، اور اللہ پاک اس کو دنیا میں باغات اور بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو درود شریف پڑھتا ہے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا۔ تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور صبح شام تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھنا ایک تسبیح، اور درود شریف کی ایک تسبیح صبح، اور استغفار کی، اور جو تمام مسنون دعائیں ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن پاک انسان کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم اس طرح ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، اور ایسا وہ خطرناک اور ہولناک دن ہے کہ تمام انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو ان میں کچھ لوگ ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، سوتے جاگتے، اور زمین و آسمان میں غور کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو یہ ذاکرین ہیں۔ تو ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور تیسرا کلمہ ہے، اور درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور کم سے کم 2 تسبیحات، ایک صبح ایک شام، ان تینوں کی تسبیحات کرنا، اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے، اور ہمیں آخر میں قبر میں پریشانی ہوگی اللہ پاک سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہم اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذمہ ہے خود دین پہ چلنا، اور اس کی دعوت دینا، خود برائیوں سے بچنا، اور دوسروں کو بچانے کی محنت کوشش کرنا۔ اور اللہ پاک سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا بجز دھوکے کو کوئی چیز نہیں، تو یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ ہمارے بڑے تھے وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، مقصد یہ نہیں کہ وہ چلے گئے تھے
ہم بھی چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تھوڑی سی زندگی میں جو ہے ہم اللہ کو راضی کر کے راضی کر کے جائیں، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو جو ہے ہم خوشی خوشی ایسے جائیں جیسے کوئی مسافر گھر کو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اچھے مومن کی طرح، اچھے مسلمان کی طرح معاملہ کریں کہ ہماری جو ہے موت کی سختی سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں اور قبر کو جنت کا باغ بنائیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان صحیح ہوتا ہے، مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو جو ہے اس کو جو ہے اس کی جو روح نکالنے ایسے ہے کہ جیسے ایک مشک ہے، وہ چمڑے کی ہوتی ہے، اس میں پانی ڈالا جائے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کا منہ کو سامنے سے جو ہے آگے سے باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ جب اس کی جو وہ منہ کو کھولا جائے تو پانی جو ہے آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے اللہ پاک معاف فرمائے جو ہے بڑی پریشانی ہے، اور جو ہے قبر کا معاملہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو قبر آخرت کے معاملہ سے سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو اس میں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے تمام معاملات میں کامیاب ہو گیا۔ ہم اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے ایک دن جانا ہے اور اس منو مٹی کے نیچے آنا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اس کی فکر کرنا اور اس کا اہتمام کرنا کہ یہ زندگی جو ہے میری بھی بن جائے، اور جو ہے میرے گھر والے، میرے بھائی بہن، تمام محلے والے، علاقے والے اور پورے عالم کے انسان اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے میرا جان مال وقت لگ جائے تو جو ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے محنت کوشش کرنا، اس کام کو سیکھنا اور بقیہ زندگی مقصد بنا کے کرنا، اس کے لیے کرنے کے لیے میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں۔ آپ بھی جو ارادے فرمائیں، اللہ پاک جو ہے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔